السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر لنک کھل نہیں رہی تھی کیوں؟ ابھی، پتہ نہیں، سب وہ کے لیے بلیک کلر کی تھی، بلو نہیں تھی، شاید سب کے اس میں ایسے ہی ہو رہا تھا. کھل نہیں رہی تھی. پتہ ابھی نہیں وہ سر، ہماری بلو تھی. ہو سکتا ہماری ہے کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ جب ڈراپ کرتے ہیں نا تو کبھی لنک پراپر ڈراپ نہیں کرتا شاید انشاءاللہ. یا تو اور پھر کسی کو آپ سینڈ نے کریں گے تو بلو ہو جائے گی وہ. کیا ہوا؟ کسی اور کو سینڈ کریں گے نا تو بلو ہو جائے گی وہ. ہاں میں نے ویسا ہی کی سر، تو وہ شاید دوسرے کبھی موبائل کبھی میں ڈالی تھی نا تب وہ کھل گئی. نہیں اسپیس وغیرہ میں کبھی رہ گیا ہوگا، اسپیس ڈالنے میں یا کچھ رہ گیا ہوگا تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے. چلو اللہ کا خیر کرے. ماشاء اللہ نے کیسے بھی جو آ گئے نا الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. چلے آج کا جو لیکچر ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے ماشاء اللہ. ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دیکھو آج کا ہمارا یاد دیکھو میں یہ جو لیکچر ہم لوگوں نے شروع کیا فعل کا، اور اس کے بعد بہت سارے ہم لوگ کو فعل کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے. جیسے آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جسٹ سیکنڈ نا. جی سر آواز آ رہی ہے. یہ جو لیکچر ہے نا ایک کافی امپورٹنٹ لیکچر ہے. جیسے کہ ابھی ہم آگے اس کے فعل کے بارے میں اور بہت ڈیٹیل پڑھنے والے ہیں. فعل مضارع پڑھیں گے، فعل مجہول پڑھیں گے، پھر فعل کے فردر باب پڑھیں، فعل ثلاثی مجرد ثلاثی مزید کے باب پڑھیں گے. ایسا کافی بڑا مطلب آگے جا کے لیکچر بڑے ہونے والے ہیں. لیکچر کافی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ہیں نا جو فعل ماضی میں ہی سیکھنا چاہیے اور فعل ماضی میں ہی سمجھ لینا چاہیے، اور فعل ماضی ایکٹیو میں مطلب مجہول میں نہیں، معروف میں ہی سمجھ لینا ضروری ہے. وہ زیادہ آثار ہوتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. لیکن جہاں تک میرا ریسرچ ہے، میری اسٹڈی ہے، کافی سے انٹرنیٹ پہ میں نے بھی دیکھا کہ کچھ لوگ کیا کرتے سب پہلے سارے فعل کو پہلے ہی سکھا دیتے اور پھر سرٹن رولز کو آگے جا کے وہ سکھاتے ہیں. تو اس میں تھوڑے کنفیوژنس باقی رہتے ہیں. لیکن کافی جو اسکالرز ہیں بڑے بڑے اچھے، ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ پہلے ہی فعل ماضی سکھانے کا تو سرٹن رولز پہلے ہی دکھا دیتے، ماضی کے ٹائم پہ ہی دکھا دیتے تو زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. جیسا میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اسکرین دیکھو، یہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں. اگر اس کو دیکھو گے نا تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ دیکھو کیا ہے معلوم ہے کہ یہاں پہ میں نے تم کو ایک چیز تو بتا دیا تھا نا کہ یہ دیکھیں یہ ساری قرآن کی کچھ آیتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے دیکھ لیتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں، ہاں، جاءکم رسول، جاءکم رسول مطلب کیا ہوا؟ جب آئے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، آپ کے پاس ابھی یہاں پہ ایک ضمیر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکچر میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ضمیر کے بارے میں ایک لیکچر میں نے مارک کیا تھا. ضربہ خالد، ضربہ خالد. اس میں جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ یہ ضمیر کیا ہے جو میں نے بلیک کیا ابھی؟ یہ ضمیر ہے. آپ کو اس میں پہچاننا ہے کہ فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے. فاعل اور مفعول کون ہے؟ وسلم. آپ مجھ کو بتائیے فاعل مفعول کون ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو قرآن کی. خالد فائل ہے سر، کیا ہوا؟ خالد فائل ہے خالد فاعل ہے اور مفعول کون اور ہے؟ ہو مفعول ہے. وہ مفعول ہے. ماشاء اللہ. دیکھو وہ ضمیر ہے اور خالد ظاہر ہو گیا. فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے لیکن جو مفعول ہے وہ ظاہر نہیں، وہ کیا ہو گیا ہے؟ ضمیر کی اس میں آیا ہے فارم میں. مطلب وہ ہو کون ہے اس کا نام ہم کو شاید اس وقت پتا نہیں ہے نا. ضرب اس نے مارا، وہ کون مارا؟ اس کو مارا، ساری اس کو مارا. تو کس کو مارا نام پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا ہے نا، لیکن اس کی ضمیر بتائے گی. تو یہ ضمیر میں آیا ہوا ہے. اس لیے اکثر ضمیر میں کیا ہوتا ہے، جب بھی ضمیر میں آتا ہے تو اس کے دو طریقے بولنے کے. لیکن جب بھی ضمیر میں اگر مفعول ضمیر میں آ جائے اور فاعل ظاہر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ آپ بتائیں، جب بھی ضمیر میں مفعول ضمیر میں آ جائے اور فاعل ظاہر ہو جائے تو کیا کرتے ہو آپ؟ بتائیے. آپ کو آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی سر آ رہی ہے آواز. اب مجھ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب بھی مفعول ضمیر میں ہو اور فاعل ظاہر ہو جائے تو کیا رول لگے گا، کیا کرنا چاہیے ہم کو، کس طرح کا رول اپلائی کرنا چاہیے؟
تو مفعول پہلے آئے گا فائل بعد میں ویسا. ہاں تو مفعول پہلے آئے گا، فاعل بعد بعد میں آئے گا، اور مفعول جو ہے جا کے فعل کو جوائن ہو جاتا ہے، متصل ہو جاتا ہے، منفصل نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے، متصل ہو جاتا ہے، جوائن ہوتا ہے، فعل کو لگ جاتا ہے. ابھی دیکھو درب میں ہو جوائن ہو گیا نا اس کو، جی جی سر. سمجھو. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اسی میں سے میں کچھ قرآن کی تم کو آیتیں دکھاتا ہوں. ابھی دیکھو یہاں پہ وہی آیت ہے، دیکھو جاءکم، کم کون ہے، فاعل ہے. کون آئے، رسول آئے، رسول، کم یہ ہے مفعول ہے، اور کون آئے تمہارے پاس، رسول آئے. تو فاعل کون ہے آپ کا، فاعل کون ہے، رسول ہے، کریکٹ. فاعل کون ہے آپ کا، رسول ہے. تو فاعل بعد میں آیا کس کے، مفعول کے بعد میں. تو یہ چیزیں دھیان میں رکھو آپ. اور قرآن میں بہت ہے ایسا. ابھی دیکھو جاءہم کتاب، یہ بھی وہی ہے، سمجھے. کیا ہے جاءکم کتاب، مطلب آئی ان کے پاس کتاب. تو یہاں پہ ہم کیا ہے، مفعول ہے، اور کتاب کیا ہے، فاعل ہے. تو یہ جو آیت ہے سمجھنے کے لیے بہت ایزی ہو جائیں گے نا، پھر ہم لوگ کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے تو آئے گا. ابھی دیکھو جاءہم رسول ہے نا. ابھی وہاں پر آتا جاءکم رسول، یہاں نیچے آیا جاءہم رسول، وہ ان کے پاس رسول آئے. اوپر والے میں تھا تمہارے پاس رسول آئے، اور نیچے کیا ہے، جاءہم رسول. ٹھیک ہے، جاءہم رسول، آئے ان کے پاس رسول. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ دھیان میں رکھیے، ورنہ کیا ہوئے گا کہ قرآن کی آیتوں کو یہ چیزیں اب دیکھو اس میں نے پہلے ہی فیل کے ٹائم پہ ہی میں آپ کو سمجھ رہا، ماضی کے ٹائم پہ ہی سمجھا رہا، تاکہ یہ ماضی کے ہی رول میں سے آتا ہے، آگے جا کے نہیں. اور دوسری چیز اگر ابھی تم کو اور ایک آیت دکھاتا ہوں قرآن کی، یہاں پہ دونوں بھی ظاہر ہو گئے، یہاں پہ دونوں بھی ظاہر گئے. حاضر یعقوب الموت، حاضر یعقوب الموت. ٹھیک ہے. ابھی اس میں مجھ کو بتاؤ کہ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، اب بتائیے فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے. مفعول موت ہوگی نا. مفعول موت، موت. اور فاعل یعقوب فاعل. یعقوب فاعل ہے. لیکن حاضر آپ یعقوب اس کی رفع اور مرفوع کی حالت دیکھیے نا، اعراب دیکھیے. حالت یعقوب مفعول ہے نا سر. یعقوب مفعول آ رہا ہے اور موت ہاں کیا آ رہا موت ہے، ہے فاعل آ رہا ہے. یا تو پھر یہ الٹا کیوں ہو گیا. سر منصرف اسما میں سے یعقوب موت. یعقوب نے منصرف، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے نہیں. ایک پیٹرن الٹا کیوں ہو گیا، دونوں ظاہر ہو گئے، دونوں ظاہر ہے، اور دونوں بھی ظاہر ہے، لیکن مفعول پہلے آ رہا ہے اور فاعل بعد میں آ رہا ہے. تو یاد رکھے کبھی کبھی جس کا امپورٹنس بہت زیادہ رہتا ہے، جس کی ایک امپورٹنس دی گئی. ابھی کامن انسان کے ساتھ بعد بھی موت آتی ہے نا، وہ الگ بات ہوتی ہے. یہاں پہ کس کو موت آئی ہوئی ہے، ایک پیغمبر کو یعقوب موت علیہ آئی ہے، السلام. السلام کو. تو یہاں پہ مفعول زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیئر ٹو فاعل. فاعل. تو یہاں پہ اس لیے یعقوب کو مفعول کو پہلے لیا گیا ہے اور فاعل کو بعد میں کیا گیا. تو یہ ایکسیپشنل رولز ہے، سمجھے. آپ کے اس کو ایکسیپشنل رولز بولتے ہیں. کیا کہتے سر ہیں، یہ ایک بار ایکسپلین کیجیے نا پلیز. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ مفعول دونوں بھی ظاہر ہو جاتے. پہلے دھیان میں رکھو، فاعل بھی ظاہر ہو جائے گا اور مفعول بھی ظاہر ہوگا. اوکے، فاعل بھی ظاہر ہوگا اور مفعول بھی ظاہر ہوگا، دونوں ظاہر رہیں گے. لیکن ہوگا کہ رول کے حساب سے فاعل پہلے آنا چاہیے اور مفعول بعد میں آنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مفعول زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کے مفعول پہ جو کام کیا ہے تو وہ مفعول فاعل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جب بھی مفعول فاعل سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا تو وہ فاعل کے پہلے آ جاتا ہے. اس کو کیا کہیں گے، مفعول زیادہ امپورٹنٹ ہے اور فاعل سے پہلے. یہاں پہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی اپنی ریسپیکٹ ہے، ان کی اپنی ایک یہ ہے پرسنالٹی ہے. اور جب موت ان کے پاس آتی ہے پیغمبر کے بعد، اس لیے یعقوب کو پہلے لیا گیا ہے اور موت کو بعد میں دیا گیا ہے. سمجھا آپ کو؟ ہاں، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی چیز. کبھی بھی یاد رکھیں یہ ایک ایکسیپشنل کیسز رہتے، تو کبھی ضروری نہیں کہ آپ یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ مفعول کیسے پہلے آیا اور فاعل کیوں بعد میں آیا. تو یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے جہاں پہ جس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے وہ پہلے آتا ہے، اور 90% فاعل پہلے آتا ہے. لیکن ایکسیپشنل کیسز میں کبھی کبھی مفعول بھی پہلے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے.
اور کوئی کوشچن ہے اس کے اوپر آپ کو؟ کسی کو کوئی کوشچن ہے؟ No, sir. No, sir. سمجھ میں آیا سب کو؟ جی سر. الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. ابھی یہ آپ کو دھیان میں رکھیے, یہ ایسا ملے گی آپ کو, ایسے قرآن میں کہیں نہ کہیں چیزیں آپ کو ملیں گی. پھر یہاں پہ بھی دیکھو, اب یہاں پہ دیکھو, یہاں پہ دکھا ہوا جاءتکم البینات, جاءتکم البینات, جب ان کے پاس آئی, تمہارے پاس آئی کھلی نشانیاں, ہے نا, جب تمہارے پاس آئی کھلی نشانیاں. ابھی نیچے یہی آیت کے نیچے میں نیچے ایک آیت ہے, اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے جاءتہم البینات, جب آئی ان کے پاس کھلی نشانیاں. برابر ہے, کریکٹ ہے. ابھی اور نیچے جا کے دیکھ ایک اور آیت میرے کو شاید ملنا چاہیے وہ, ایک سیکنڈ, اس میں صرف جاءہم رسول آ گیا ہے, جاءتہم بینات, ایک جگہ دیکھ لیں, جسٹ سیکنڈ, میرے کو آیت بھول گیا میں, وہ کہاں گئی, بینات کی آیت ہے وہ, ایک سیکنڈ, جات کہاں گئی, چلے گئی, شاید تمہیں دوسرے اس میں رہ گئی ہے. سر جاءتہم رسولہم آیا ہے نا یہاں پہ. ہاں جاءتم رسولم بھی آیا, وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو. ابھی جاءتم رسول مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ وہی میرے کو مذکر ہے نا. مذکر ہے سر. مذکر ہے. مذکر ہے, تو جات کیوں آیا پھر؟ رسول کی وجہ سے جمع مکسر. ہاں ابھی میں میں وہ یہی آپ کو اس رول کی طرف آ رہا ہوں. ایک آیت میرے سے شاید اس میں نہیں ہے, کہیں اور دیکھا تھا میں, لیکن سمجھے نا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. ابھی دیکھو یہاں پہ جاءت آیا ہے نا, تو یہ تا آنے کا کیا ریزن ہے؟ یہاں پہ دو رول آپ کو معلوم پڑتے, دو رول دھیان میں رکھے. دو رول کیا ہے؟ ایک تو مفعول کیا ہے, مفعول پہلے آیا ہوا ہے, کس کے؟ فاعل کے پہلے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مفعول, سمجھے نا, مفعول پہلے آیا ہوا فاعل کے. اور دوسری چیز کیا ہے, اس میں تا لگا ہوا ہے نا. یہ دو رول دیکھ رہے آپ کو, ہے نا, یہ ہاتھ میں دیکھیں, یہاں پہ یہ دو رول لگے ہوئے ہوتے, تو ہم کو یہ دیکھنا بہت ضروری. تو اس کے بارے میں آج اسی کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے, یہ رول کہاں سے آئے, کیسے رول آئے کر کے, اور پھر قرآن کی کچھ آیتیں ہم لوگ دیکھیں گے اور کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے پھر میں آج وہی آپ کو پڑھاتا ہوں. اوکے چلیے, یہ دیکھیے آپ کا یہ وہ چارٹ میں نے آج بنایا تھا ماشاءاللہ, جو پہلے بھی میں نے کبھی پڑھا ہے. دیکھو کچھ استثناء, کچھ رولز ہے فاعل کے. اب پہلے دھیان میں رکھے کہ فاعل جو ہے وہ واحد یا مثنیٰ ہو سکتا ہے نا, واحد اور مثنیٰ ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی فاعل کا ایک رول آپ دھیان میں رکھے, جب فاعل ظاہر ہو جائے, کیا بول رہا ہوں میں آپ کو, جب فاعل ظاہر ہو جائے تو وہ ہمیشہ واحد ہوگا. کیا بولا میں نے آپ کو, ہمیشہ وہ واحد ہوگا. اگر فاعل ظاہر ہو رہا ہے تو ہمیشہ کیا ہوگا, وہ واحد رہے گا. ہمیشہ کا مطلب کسی بھی اس میں, جمع میں ہو, واحد میں ہو, مثنیٰ میں ہو, مذکر ہو, مؤنث ہو, کچھ بھی ہو, اس میں سے کچھ بھی ہو, فاعل کیا ہوگا, فاعل کیا ہوگا آپ کا, فعل واحد ہوگا. فعل آپ کا کیا ہوگا, واحد ہوگا. اب دماغ میں جائے, اگر فاعل آپ کا جمع ہو, مثنیٰ ہو, مذکر ہو, مؤنث ہو, تو فعل کس میں آئے گا, واحد. لیکن کبھی جب فاعل ظاہر ہو جائے, اتنا یاد رکھیں, جب فاعل آپ کا ظاہر ہو رہا ہے تو آپ کا فعل جو ہے وہ ہمیشہ واحد رہے گا. فعل کی دو چیزیں میچ کرنے کی رہتی ہے. فعل کو ہے نا, فاعل کے ساتھ میں دو چیزیں ہم کو میچ کرنی رہتی ہے. دو چیزیں کون سی میچ کرنی رہتی ہے, ایک تو عدد اور جنس. کیا میچ کرنی رہتی ہے, عدد اور
جنس. جی تو ابھی عادت کے مارے ہمارا رول ختم ہو رہا ہے. کیا رول ختم ہو رہا ہے؟ اگر فائل ظاہر ہو گیا تو عادت ایک ہی رہے گی. کیا رہے گی؟ واحد ہی رہے گی. پھر بچتا کیا ہے ہمارا کہ ہم کو میچ کیا کرنا ہے؟ جنس کو میچ کرنا ہے. صرف جنس کو میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آئی چیز؟ سب کو واپس سنیے میں کیا بول رہا ہوں. اگر فائل ظاہر ہو جائے, چاہے پھر وہ مثنیٰ ہو, چاہے وہ مؤنث ہو, چاہے وہ مذکر ہو, یا چاہے وہ واحد ہو, چاہے وہ مثنیٰ ہو, چاہے وہ جمع ہو, اگر فائل ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا. عادت میں کیا رہے گا؟ اس کا فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا. یہ آپ سمجھ لیجئے. دوسری چیز ہے اس کی جنس کب میچ کریں گے, وہ امپورٹنٹ ہے اس کے رول سے. تو واحد یا مثنیٰ اگر فائل واحد یا مثنیٰ ہے, مطلب سنگولر یا ڈویل ہے, تو کیسے ہے؟ تو اس میں آپ کو دونوں چیزیں میچ کرنی ہے. دونوں چیزیں میچ کرنی ہے. مطلب ایک فائل تو آپ کا یہی رہے گا, خالی جنس کو میچ کرنا ہے. ابھی دیکھو دخل معلم ہے نا, سنگولر ہے نا. یہ دخل معلم کیا ہے؟ سنگولر ہے. معلم مطلب ٹیچر. ٹیچر داخل ہوا تو صحیح ہے نا, دخل معلم. اوکے, اور دو معلم داخل ہوئے تو کیا لکھا ہوا ہے نیچے؟ دخل معلمانی. دخل معلمانی. دیکھو یہاں پہ دخل واحد ہی رہ گیا ہے نا. دونوں ٹیچر مذکر ہے نا, وہ بھی اوپر معلم بھی مذکر ہے اور نیچے کے معلمانی بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. تو اس میں ہم کو مؤنث کا صیغہ کیا لگے گا ہی نہیں نا, دونوں بھی مذکر رہیں گے. تو دونوں دیکھو دخل بھی مذکر ہی ہے نا, تیسرے پرسن کے لیے استعمال کرتے. تو دخل مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے, تو دونوں میں سیم آیا. دیکھو دخل معلمانی. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دخلا ہونا چاہیے تھا, کیا دخلا معلمانی ہونا چاہیے تھا نا, دو ہے تو الف لگنا چاہیے تھا لام کے آگے, لیکن وہ رول نہیں آتا. کیا رہے گا؟ وہ صرف سنگولر ہی رہے گا. کریکٹ ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چیز دخلا ہے نا, یہ ایسا ہونا چاہیے تھا, الف لگنا چاہیے. ہاں یہ الف لگنا چاہیے تھا آپ کا. ایک سیکنڈ, یہ ایسا ہونا چاہیے تھا دخلا معلمانی, لیکن نہیں, یہ رول نہیں ہے. آپ کا فائل ظاہر ہوگا تو فعل کیا ہوگا؟ ہمیشہ سنگولر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ جو سنگولر اور ڈویل جو ہے نا, جس میں ایک اور دو ہے نا, اس میں آپ کو خالی جنس میچ کرنا ضروری ہے. اگر وہ فائل مؤنث ہے تو مؤنث ہی رہے گا, اور مذکر ہے تو مذکر ہی رہے گا. ابھی دیکھو ادھر کیا ہے؟ کتبت. یہاں پہ فائل کیا لیا ہم لوگ نے؟ سنگولر لیے, فعل سنگولر لیے, لیکن اس کے ساتھ میں صیغہ کون سا لگائے؟ مؤنث کا. کیوں لگائے؟ کہ آگے کون ہے؟ فائل معلمۃ, اور سنگولر ہے وہ میں دیکھے. لیکن یہاں پہ نیچے بھی دیکھو, یہاں پہ بھی فائل واحد ہی ہے, لیکن صیغہ مؤنث کا ہے نا. صیغہ بھی مؤنث کا. کیوں مؤنث کا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی کیا ہے آپ کا؟ یہاں پہ بھی کیا ہے؟ معلمتانی. مطلب صرف کو کیا میچ کیا آپ نے؟ صرف خالی جنس میچ کیا. دخل معلم ان میں مذکر تھا تو مذکر کا لگا صیغہ رکھے, اور وہاں پہ کیا تھا؟ مؤنث تھا تو مؤنث کا صیغہ رکھے. اس پہ کسی کو کوشچن ہے؟ نہیں سر. کریکٹ نا. آپ کو کسی کو کوشچن ہے تو پوچھ سکتے. پھر اس کے بعد ہے نا آپ کے رول شروع ہوتے جمع میں. یہ جمع میں آپ کے رول سب چالو ہو جاتے ہیں جمع میں. ابھی سب سے پہلے آپ دھیان میں رکھ کے عاقل اور غیر عاقل ہوتے ہیں. فائل آپ کا عاقل بھی ہو سکتا ہے اور غیر عاقل ہو سکتا ہے. اور جمع میں دو چیزیں کیا ہے پھر؟ سالم اور مکسر ہے. جمع سالم اور جمع مکسر. یہ دھیان میں رکھے, جمع سالم اور جمع مکسر ہے. اب یہاں سے رول شروع ہے. اگر آپ کی عاقل کی جمع سالم ہے, عاقل کی جمع سالم ہے, تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا فعل تو واحد ہی رہے گا, لیکن آپ کی جنس کیا کرنا؟ جنس میچ کرنا ضروری ہے. آپ ایسا نہیں بول سکتے کتب معلمون کو کتبت معلمون نہیں بول سکتے, کتبت معلمون نہیں کہہ سکتے, کتب معلمون کہیں گے, اور کتبت معلماتو کہیں گے. اس کی جنس کا میچ کرنا ضروری. کون سے جنس کا میچ کرنا ہے؟ جمع سالم. عاقل کی جمع سالم. جی جی. اگر عاقل کی جمع سالم ہے تو آپ کا فعل واحد تو ہے, میں نے بولا وہ ہر ٹائم پہ واحد آئے گا, لیکن آپ کا جنس میچ کرنا ضروری ہے. اگر فاعل مذکر ہے
تو اب تو فعل بھی مذکر ہوگا اور فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا. اب نیچے آ جائے, عاقل کی جمع مکسر. ابھی عاقل ہی ہے لیکن جمع کیا ہو گئی؟ مکسر ہو گئی. تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, یہاں پہ آپ کو دونوں چلیں گے, دونوں سیگے چل جاتے ہیں. آپ کو کون سے دیگے چل جاتے ہیں؟ آپ چاہے جنس رکھو میں مذکر رکھو یا واحد تو آپ کا ہی ہے, چاہے آپ مذکر رکھو یا مؤنث رکھو. دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے دخل دخل الرجال, مطلب کیا ہوا؟ آدمی مرد داخل ہوئے. اور دخلت الرجال, دخلت الرجال مطلب مرد داخل ہوئے. تو دونوں چلیں گے, نیچے مؤنث کا صیغہ ہے. ابھی ایک بات دھیان میں رکھنا کہ یہاں پہ کسرہ لگا ہوا ہے, کسرہ کدھر؟ تا کے نیچے. ایکچولی یہ کیا تھا؟ یہ سکون تھا, یہ ساکن تھا, لیکن اس کو پڑھ نہیں سکتے اس لیے کیا کیا گیا ہے؟ اس لیے کسرہ لگا دے. یہ سب دھیان میں رکھے, اس پہ کسرہ لگا ہے. تو دخلت الرجال یہ بھی چل جائے گا آپ کو. اب دونوں لے سکتے ہیں, دخل الرجال اور دخلت الرجال دونوں چل جائیں گے. کب یہ دونوں چلیں گے؟ کب دونوں چلیں گے؟ عقیل کی جمع مکسر ہو, سائڈ میں لکھا. ویسا دیکھو ابھی نسوتن, نسوتن کیا ہے؟ عورتوں کو بولتے ہیں, ہے نا. نساء کی جمع اس کے اپنا امراتن کی جمع ہے وہ نسوتن, نساء بھی جمع ہے اور نسوتن بھی جمع ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اوپر وہاں پہ دیکھو ایکچولی سیگا ہونا چاہیے دخلت نسوتن, لیکن آپ کو دخل نسوتن بھی چل جائے گا, اس سے بھی جملہ بن سکتا ہے, کوئی غلط نہیں اس میں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ سکون لگا کے نا, ہاں کس میں سکون لگا کے بھی چل سکتا ہے نا. چل سکتا, دخلت نسبتن پڑھنا پڑے گا, لیکن پڑھنے کے لیے دخلتی ہاں اس پہ لگا. ابھی کیا اس میں سکون لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس میں وہاں پہ کیا ہے؟ ال نہیں لگا ہوا ہے. آپ سمجھے؟ ال نہیں لگا ہوا ہے, اس پہ سکون لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ساکن رکھو, اس کو زیر لگائیں گے. اگر وہ ال آ جائے گا نا ساکن والا تو آپ کو تا لگانا ضروری. ٹھیک ہے, تو دخلت نسوتن یہ صحیح ہے, دخلت نسوتن. کچھ عورتیں داخل ہوئی. سمجھے؟ تو آپ کو غیر عاقل کی جمع مکسر میں کیا کرو گے آپ؟ دونوں آپ لگا سکتے, جنس پہ دونوں میچ کر سکتے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا آپ کو؟ پھر غیر عاقل کی جمع مکسر میں ایک بات دھیان میں رکھے, ایک ہی رول فالو کرتا ہے. غیر عاقل کی جمع مکسر میں ایک ہی رول فالو کرے گا, واحد تو ہے گا ہی ہوگا, لیکن ہمیشہ جو اس کا کس کا جنس کا صیغہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ مؤنث ہوگا, چاہے وہ پھر مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. دیکھو ذہابت کیا ہوا؟ پھر سے ریپیٹ کیجیے نا پلیز. اگر عقل کی جمع مکسر, غیر عقل کی جمع مکسر ہے تو آپ کا فعل واحد رہے گا اور جنس میں وہ مؤنث رہے گا. سمجھے؟ اگر غیر عقل کی جمع مکسر ہے تو فعل کا فعل ہمیشہ واحد ہوگا اور جنس میں مؤنث ہی ہوگا, چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. ٹھیک ہے, چاہے فعل مذکر ہو یا مؤنث ہو. ٹھیک ہے, ہو گیا؟ آپ نے لکھا؟ جی سر. ابھی تو ذہابت الجمال, جمالو جس کی جمل کی جمع ہے نا, جمالو جمل کی جمع ہے. جمل مذکر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں کیا یوز کیا گیا ہے؟ مؤنث, کیونکہ وہ غیر عاقل ہے. جمال غیر عاقل ہے نا, اس لیے اور مکسر ہے تو اس کے ساتھ میں مؤنث کا ہی صیغہ لگا. تو ذہاب الجمال نہیں بول سکتے, کیا بولنا چاہیے ہم کو؟ ذہابت الجمال. ویسا بھی انوکو اٹھنیوں کی جمع ہے. سمجھے؟ کس کی جمع ہے؟ اٹھنیوں کی جمع ہے. تو وہاں پہ تو ویسا بھی صحیح لگ رہا ہے نا, ذہابت النوکو, وہ تو صحیح لگ رہا ہے کیونکہ وہاں اٹھنیاں کیا ہے؟ فیمیل ہے. لیکن جمال کیا ہے؟ مذکر, لیکن اس کے ساتھ میں بھی ذہابت کیا ہی صیغہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا یہ آپ کو؟ ابھی نیچے چلے, اسم جمع کس کو بولتے ہیں؟ جمع کا آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی چیز کلیکٹیو, اس کو بولتے ہیں کلیکٹیو پلورل, انگلش میں بولتے ہیں کلیکٹیو پلورل. کلیکٹیو پلورل کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک نام میں بہت ساری چیزیں نہ جائے. اچھا بولے میں ٹیم بولوں گا تو جو ٹیم بولوں گا تو کبھی ایک آدمی نہیں نظر آئے گا. کیا آئے گا؟ ایک سے
زیادہ رہیں گے. زیادہ. جب بھی ہم ٹیم بولیں گے ہماری ٹیم ہے, ہمارا گروپ ہے, آپ بولو گے ہمارا گروپ ہے, ہماری ٹیم ہے, تو جیسے آپ نے گروپ بولا تو اس کا ایک سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو اس میں جمع بولے, جیسے قوم بولیں گے آپ, قوم, تو قوم ایک آدمی سے بنتی ہے کیا؟ خالی ایک ہی قوم بنتی ہے, ایک ہی بولے نیشن بن گیا تو ایک آدمی سے, جس کو اللہ نے پورا نیشن بتا دیا, وہ ایکسیپشن ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو بولا گیا, وہ ایک اپنی پوری قوم تھی وہ کر کے, صرف ابراہیم علیہ السلام کو بولا گیا, سمجھے, اکیلے کو پوری قوم بولا گیا. نارملی قوم کیا ہوتی ہے؟ ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اس کو قوم کہتے ہیں, کریکٹ ہے نا؟ تو قوم ایک جمع ہو گئی نا, لیکن یہ کون سی قوم؟ ایک خود ہی قوم ہے, اور قوم کی بھی جمع آ جاتی ہے, اقوام, قومیں آتی ہے نا. آپ سمجھے میری بات؟ اب قوم کی جمع, خود قوم ایک جمع ہے پہلے, ہے نا, مطلب پوری 10 50 100 200 500 لوگوں کی قوم ہوتی ہے, اس میں سب لوگ ہیں, لیکن ان سب کو ایک نام دیا ہے, سنگولر نام دیا ہوا ہے, اور سب کو ایک سنگولر نام کیا دیا ہوا ہے؟ قوم. لیکن آپ جب قوم بولو گے تو ایک آدمی نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں. ہاں, زیادہ ہو گئے. لیکن بولتے نا کہ انگلش جو انٹرنیٹ کی آپ کو کانسیپٹ بتاتا ہوں, انٹرنیٹ کا, میں آپ کو اس پہ سمجھاؤں گا. ہم لوگ بولتے ہیں کمپیوٹرز میں, کمپیوٹر سنگولر ہوتا ہے, ایک کمپیوٹر ہے. جب ہم بولیں گے نیٹورک بولوں گا نا میں, نیٹورک بولوں گا تو کمپیوٹر ایک سے زیادہ ہو گیا, مطلب کمپیوٹر پہ ایک کمپیوٹر سے زیادہ 2 کمپیوٹر لگے ہوئے ہے نا. تو یہ ایک چیز ہو گیا. لیکن ہم لوگ اور ایک بات کرتے ہیں, نیٹورک آف نیٹورک, گروپ کا گروپ, مطلب نیٹورک کا نیٹورک, 10 کمپیوٹر ایک دوسرے سے جوائن ہو گئے, یہ 10 کمپیوٹر, یہ دوسرے 10 کمپیوٹر ایک دوسرے سے جوائن ہوئے. جو انٹرنیٹ ہے نا, آپ انٹرنیٹ جو یوز کر رہے ہیں نا, نیٹورک آف نیٹورک ہے, مطلب 10 گروپ کا, 50 گروپ کے کمپیوٹر, ہزاروں گروپ کے کمپیوٹر انٹرنیٹ سے جا کے کنیکٹ کیے. تو اس طرح سے ایک سے زیادہ لوگ کی قوم کی جمع بھی آ سکتی, کیا آ سکتی ہے؟ اقوام آ سکتی ہے. قوم کی جمع کیا آئیں گی؟ اقوام. لیکن قوم بھی خود ہی جمع ہے, لیکن اس لیے اس کو اس میں جمع بولے گئے, یہ سنگولر ورڈ نہیں ہے. قوم خود وہ کیا ہے, اس میں بہت سارے لوگ موجود ہے, اس لیے اس کو اس میں جمع بولتے, اور اس کی جمع ہوتی. تو جب بھی اس میں جمع والا کوئی ورڈ آ جائے, ہے نا, تو اس کو بھی دونوں چیزیں چل جاتی ہے. سیگا کیا ہوگا؟ واحد ہوگا, اور ہے نا, سیگا کیا ہوگا؟ واحد ہوگا, اور جنس کیا ہوگا بتائیے؟ دونوں چلے گی. دونوں چلے گی. آپ کو معلوم ہے روم, غلبت روم کیا ہے قرآن کی آیت؟ غلبت روم. دیکھو ادھر میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں, چلے, ہے نا, 30 نمبر کی سورہ روم. یہ دیکھو غلبت الروم, لیکن یہ مجہول کا سیگا ہے, لیکن الروم مطلب رومنس تھے نا, یہ لوگ کیا تھے؟ رومن. دکھ رہا ہے آپ کو؟ نظر آئی یہ آیت؟ نظر آ رہی قرآن کی؟ جی ہاں, اس نظر آ رہی. ہاں. تو یہاں پہ تا کا سیگا لگا ہوا ہے, کیوں کہ روم جو ہے نا وہ اس میں جمع ہے. روم ایک آدمی نہیں ہے کوئی, بلکہ پورے رومنس تھے وہ لوگ. تو اس کے ساتھ میں کیا لگا ہوا ہے؟ دیکھو تا کا سیگا لگا. ابھی تا کا, اگر اس کو گلیبت بھی, گلیبا بھی بول سکتے, گلیبر روم بول سکتے تھے آپ, لیکن دونوں بھی چل جائے گی. گلیبا روم بھی چل سکتا, گلیبر رومو بھی چل سکتا ہے, اور گلیبت رومو بھی چل سکتا ہے, دونوں چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر روم لوگوں کے بارے میں بات کریں تو مذکر کا سیگا ہے وہ, ایکچولی نارملی ایسے سیگے مذکر کے مانے جاتے, تو ایکچولی تا نہیں لگنا چاہتا, لیکن یہاں پہ اللہ نے سب کو لے لیا, پوری قوم میں مذکر مؤنث سب آ گئے اس میں, اور مؤنث کا سیگے سے یوز کیا ہے یہاں پہ. تو یہ آپشنل تھا, دونوں میں دونوں بھی آ سکتے. تو اس میں اگر اس میں جمع آ جائیں گے تو اب کیا کرو گے؟ آپ کا فعل واحد ہوگا, اور بتائیے, فعل واحد ہوگا, اور جنس کیا ہوگا؟ لیکن سر زیادہ تر جنس مؤنث ہوگا نا ہی آیا ہے, مؤنث ہی آیا ہے قوم کے لیے بھی, اور یعنی کہ لیکن ایسا وہ کلیکٹیو ناؤن میں. دونوں بھی چل سکتا ہے. لیکن جیسا اللہ نے کیا دیکھو, اگر ہم لوگ دین اور کسی ایک ایگزامپل میں بتاتا ہوں, ابھی کبھی کبھی دھیان میں ایگزامپل بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب جیسے میں نے بولوں گا اپنے مہینے کے کتنے دن ہوتے؟ 30 دن ہوتے. کبھی آپ نے مہینے میں کسی کو ایسا بولتے سیکھے, سنا ہے مہینے کی راتیں کتنی ہوتی ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے بولتے؟ کیوں نہیں بولتے ایسے؟ راتوں کو کیوں نہیں الگ کرتے؟ Any importance is here.
अंडरस्टूड वो है दिन उसके से बाद जुड़े में। हुए, वो दिन से जुड़े हुए हैं। जब आप दिन बोले तो रात उसमें आ शामिल है। ही जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो इंपॉर्टेंस देती है एक दूसरे को, अपने अपने फॉलो करते हैं एक दूसरे को। तो रात फॉलो किसको करती है? दिन को फॉलो दिन को। करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी रहती कि कभी कभी उनके बोलने से वो चीज आप जैसे यहाँ गलबतिल कौम बोलेंगे ना, और गलबल कौम बोलेंगे, तो दोनों भी सही है। लेकिन जब तुम कॉन्टेक्स्ट देखोगे ना, उस कॉन्टेक्स्ट में दोनों में से बेटर कौन सा लगता है, वो बहुत जरूरी गलबतिल है। कौम। गलबतिल कौम क्यों लगता है? कि उसमें सब आ गया ना, मुजक्कर मोनस, एक तरफ हो जाने का चांस नहीं है। तो कुरान में ऐसी चीजें, लेकिन कुरान में कुछ ऐसे वर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ वैसे ही है, क्या गलबल कौम ही है, जैसे वो भी सिखाया हुआ एक दो जगह पे, वो इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? पता क्लियर हो गया आपको ये चीज? जी जी। ओके। अभी मोनस गैर हकीकी, मोनस गैर हकीकी क्या होता है? ऐसा मोनस जिसका पेयर मौजूद नहीं है, मतलब जो हकीकी मोनस नहीं है, जो समाई है, मतलब जिसको बोला गया कि ये मोनस है करके। गैर हकीकी में वो क्या है? समाई है ना। गैर हकीकी मोनस मानो, मतलब हकीकत में उसका पेयर नहीं। सूरज का कोई पेयर है? नहीं। नहीं है ना। और सूरज क्या माना जाता है? मोनस माना मोनस। जाता है। मोनस। तो यहाँ पे भी दोनों चल जाएंगे, तला अशमसो तला अतिशमसो, यहाँ पे भी दोनों चल जाएंगे। अगर मोनस गैर हकीकी है तो आपका सीगा दोनों का चलेगा, जिन्स में मोनस भी होगा और मुजक्कर भी होगा। ओके। तो ये चार, ये पांच रूल समझ में आ रहे हैं आपको? ये पांच रूल है, देखिए। हाँ, कितने रूल से देखिए, यहाँ से रूल्स देखिए, ये अकिल की तरफ से रूल देखिए। मैंने एक रूल छोड़ा हो जिसका जमा सालिम मुझको भी मिल नहीं रहा था, ये वाला, ये जो चीज है ना, गैर अकील जमा। अगर अकल की जमा सालिम में वर्ड ढूंढ रहा था काफी इंटरनेट पे भी, लेकिन मुझको मिला नहीं। ओके। लेकिन वो शायद बहुत रेयर है, वैसा नहीं के बराबर है। ठीक है। तो बाकी ये पांच है ना, ये देखो, ये आपके पांच है ना, ये दो और नीचे तीन, इसको छोड़ के। ओके। तो पांच का रूल आप हमेशा ध्यान में रखें। क्लियर होगा आपको ये पांच का रूल? अभी देखिए, अकिल की जमा सालिम हो तो आपका जींस का सीगा क्या होगा? मैच करेंगे क्या एक ही चलेगा? मैच करेंगे। मैच मैच करेंगे। करेंगे। अकिल की जमा मुकस्सर हो तो दोनों चलेंगे। दोनों जी। ठीक है। गैर अकिल की जमा मुकस्सर हो तो एक ही होगा, वो सिर्फ कौन सा वाहिद, होगा? मोनस। वाहिद मोनस में। इसमें जमा हो तो दोनों चलेंगे, और मोनस गैर हकीकी हो तो दोनों चले। दोनों। ओके। क्लियर है ये आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। ये ध्यान में रखिए, आप हमेशा ये ध्यान में रखिए। बहुत जगह पे कुरान में आपको मिलेंगे, देखो बहुत जगह पे इसका मिलेगा। अभी देखो, कुरान में ज्यादातर जैसे आपने कहा तो कज्जबत है ना, एक कुरान कहते हैं ना, कज्जबत कबलहुम कौम, है ना, कब कज्जबत कबलहुम कौम, कौम नूह है शायद, कौम नूह है ना, कज्जबत, तो वहां पे भी क्या यूज किया गया है? कज्जबत यूज किया है ना, मतलब मोनस का सिगा यूज किया गया। मोनस का सीगा। मोनस का सिगा है, बराबर है। क्योंकि वहां पे कौम नूह मतलब क्या, किसकी कौम? नूह की कौम, है ना। जबकि नूह अलैहि सलाम क्या है? मुजक्कर है मुजक्कर है। ना। मुज़क्कर है। मुज़क्कर। कौम नूह है, लेकिन फिर भी सिगा किसका यूज किए? मुअन्नस। मुअन्नस का। तो ऐसी चीजें हैं कुरान में बहुत जगह पे, आप देख सकते हो कि वो काफी है। और एक जगह पे शायद कुरान के सूरह एक जगह पे ये भी है, वो कज्जब बिही कौमु का, वो कज्जब बिही कौमु का, मेरे को आयत अभी याद नहीं आ रही है, शायद सूरह अनाम में है। ओके। जिसमें कज्जब आया हुआ है, और कौमु का तुम्हारी कौम। ओके। देखता हूँ मैं सूरह अनाम की वो आयत है। ओके, जस्ट सेकेंड ना, मैं देखता हूँ। कुछ 60 के आसपास ऐसा कुछ। जस्ट सेकेंड। सूर्य अनाम 6 नंबर है ना? 6 नंबर। आयत नंबर 55 से देखते हैं हम लोग, तो शायद मिल जाएगी। 55 के आगे वो आयत है। नहीं, इसमें करता हूँ। एक सेकंड देखता हूँ, मैं देखता हूँ।
हाँ इधर है, देखिए, दिख रहा है आपको? ये दिख रही है आया तो दिख रही, नजर आ रही है? जी दिख रही है। Yes, sir. वकज़्ज़ब बिही कौमुका, अब यहाँ पे कौमुका है ना, तुम्हारी कौम है ना, तुम्हारी कौम मतलब तेरी कौम, लेकिन सिगा किसका है? कज़्ज़ब का। मुजफ्फर सीगा। मुजफ्फर। मुज़क्कर का सिगा है ना अभी, जी तो कभी आपको ये भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि वही सिगा मिले मोन्नस का। ये देखने पे है, इंपॉर्टेंस पे, उसकी कॉन्टेक्स्ट पे कितना इंपॉर्टेंट है, उसके कॉन्टेक्स्ट पे होता है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होता है, उसके हिसाब से करते हैं। बट आपको ये समझ में इसमें एक बात ध्यान में रखना कि एक तो कौमों का उसमें बीच में एक वर्ड भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बिही, बीती है ना? ये फासला क्रिएट करता है दोनों के बीच में, किसके बीच में? इसके बीच में क्रिएट का फासला करता है कि दोनों के बीच में, दोनों को अलग फेल और कर दिया, फाइल। फेल के और फाइल के बाद में अलग कर देते। तो ऐसे टाइम पे भी नॉर्मली सीगा किसका रहना चाहिए? मुअन्नस या मुज़क्कर, दोनों चल गया। नॉर्मली ऐसा ही आता है, आपको ऐसे ज्यादा नजर आएंगे कि आपको सीगे को अलग कर देता है कभी कभी कभी, बहुत जगह पे ऐसा है, आप देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ओके, क्रिएट हो गया? आप ये समझ में आया आपको? जी सर समझा। ओके, अब एक मुनाफिकुन की, अपन एक सूरह मुनाफिकुन देखते हैं, उसमें तुमको एक आयत देखा था सूरह मुनाफिकुन की। सूरह मुनाफिकुन कितना नंबर है? आप ये याद करो हमेशा, तो आपको बहुत इजी रहेगा। 63 या 64 है ना? 63 है, ठीक है। ये देखो पहली आयत है वो, इजा जा अकल मुनाफिकून। अभी मुनाफिकुन प्लूरल है क्या सिंगुलर है? तो जमा है। जमा है। अभी मैं तुमको इस पे रूल पूछता हूँ, पहले आप मुझको बताए मफूल कौन है और फाइल कौन है? मफूल को, फाइल जा का है ना, है और मफूल का है। फाइल मुनाफिकून है, और मफूल आप क्या है? का है। और का क्या है? जमीर है आपकी, ठीक है। का क्या है? जमीर है, तुम्हारे पास है ना, आए तुम्हारे पास मुनाफिकून। एक हुआ कि हमने देखा कि मफूल जमीर में था, इसलिए मफूल पहले आ गया, फाइल से करेक्ट हो गया, यहाँ पे मफूल पहले क्या। अच्छा, दूसरी बात, जा सिंगुलर है और मुनाफिकून क्या है? प्लूरल है। अच्छा, मुनाफिकून मुअन्नस है क्या मुज़क्कर है? मुजफ्फर। मुज़क्कर है, तो इसके साथ में जाद भी आ सकता था क्या? नहीं, क्यों नहीं आ सकता था जाद? क्योंकि ये मुअन्नस आकिल नहीं की है ना जमा सर। बोलिए आकिल की जमा सालिम है। क्योंकि आकिल की जमा सालिम है, इसलिए इसके साथ मुअन्नस नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर तो सब में रहता है, जब फाइल जाहिर हो जाए तो वो क्या होगा? सिंगुलर ही रहेगा, इसलिए जा सिंगुलर ही है और मुज़क्कर है, क्योंकि ये जमा सालिम है इसलिए मुज़क्कर है। आई समझ में ये चीज आपको? और किसी को इस पे कोई क्वेश्चन है? सर एक बार एक्सप्लेन करें ना प्लीज। देखो इसमें आप जा का तो ये है ना, क जा, जो है वो। का जो है आपका मफूल है, हम्म, ठीक है, का आपका मफूल है, और वो मुनाफिकुन हमने क जो फता की वजह से हमने पहचाने कि ये है करके। किसकी वजह से? मफूल कैसे पहचाने सर? तो जो कि जा के साथ में का लगा हुआ है ना, ज्वाइन हुआ है, जमीर। जमीर है ना वो, और का हाँ, की जमीर है, और का की जमीर कभी कभी ज्वाइन नहीं होती किसी के साथ में। जैसे यहाँ पे अच्छा। ये आ है ना, तो उसके साथ में एकदम से ज्वाइन नहीं होती, मतलब ज्वाइन ही मानी गई है, लेकिन उसको एकदम से जैसे बोलते ना कनेक्ट नहीं कर पाते उसको, तो इससे उसको थोड़ा वर्ड को, कैरेक्टर को सेपरेट लिखते हैं उसको थोड़ा। तो वो जा आ अच्छा। का है, ठीक है, जा आ का। तो का की जमीर है, आए तुम्हारे पास कौन? मुनाफिक। मुनाफिक। तो मुनाफिक क्या है? मुनाफिक उनकी जमा है मुनाफिकूना। मुनाफिक उनकी जमा क्या है? मुनाफिकूना। मुनाफिक। ठीक है, तो ये जमा है उसकी, तो ये जमा सालिम है, समझे? चूंकि ये जमा सालिम है तो इसमें जो सिगा मैच करना जरूरी है, मतलब जिन्स का सिगा मैच करना जरूरी है। तो चूंकि ये मुजक्कर है इसलिए वहां पे मुजक्कर ही रहेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, ठीक है। जी जी नहीं तो जज़ाक। अगर अगर समझो यहाँ पे रहता तुम्हारे पास, जब आई तुम्हारे पास औरतें निस्वतुन, जा का निस्वतुन होता तो क्या होता था?
जाअत जाअत का निस्वतुन हो जाएगा, क्या होगा, जाअत जाअत का का निस्वतुन। निस्वत। समझ में आपको, जी जी। ये है चीजें। ओके, तो ये चीजें अब थोड़ी अभी समझ लीजिए और इसको अभी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा बहुत। आगे जाके बाद में जाके आगे आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी आगे की जब सीखा करेंगे। अभी एक सूरह बकरा की भी आयत है ना, इजा इजा असाबतुम मुसीबतुन, है ना, इजा असाबतहुम मुसीबतुन। देखता हूँ वो भी निकालता हूँ इंशाल्लाह, देखिए, है ना, सूरह बकरा, ठीक है, सूरह बकरा, असाबतुम मुसीबतुन 155, 155 शायद वो आयत है, 155, 155 नहीं, ये आइए 160, 156 है वो, ये देखिए। ओके, असाबतहुम मुसीबतुन। अभी इसकी इसकी ट्रांसलेशन क्या, जब मुसीबत उन पर उनके साथियों की मुसीबत है, पहुंचती है उनको कोई मुसीबत। जब आई उनके पास मुसीबतें, मतलब उसको पहुंचती है वही है, लेकिन ट्रांसलेशन का इसका जब आई उनके पास असाबतुम मुसीबतें, पहुंचती उसको बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं, पहुंची पहुंची बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, सही है, ठीक है। तो मुसीबतुन क्या हो गया अभी इधर, फाइल, मफूल हुआ। मफूल हुआ सर। हाँ, नहीं मफुल कैसा होगा, आपका रफा का है सीखा हो, फाइल 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 आप सीखा देखो ना उसको ऊपर, या एराब देखो ना, फाइल है। और हम फिर पे मफुल क्या है, मुसीबत होम होम असाबत तो असाबत ये है क्या, मुअन्नस, मुअन्नस है ना सर। असाबत मुअन्नस, असाबत ये है, असाबत जो है ना वो क्या है, फाइल है, फेल है, सॉरी, असाबत क्या है, फेल है, और हुम हुम मफूल क्या है। है, मफूल है, हाँ, और मुसीबतुन क्या है, फाइल है। चलिए मैं फाइल। आपको दिखाता, अभी ये मैंने खास इसलिए आपके पास चुना हूं कि ये सलासी मुजर्रद नहीं है, ये सलासी मजीद में आता है, असाबतुन, समझे, सलासी मस्जिद के बाप में आएगा, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ कि आगे जाके चीज आपको इजी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको आज अभी दिखाया। मतलब आपको बाप जो जो ये है ना, ये देखिए, चले जस्ट सेकंड, ये देखिए, यहां से हम लोग क्या करते हैं इसको, ये देखो ऐसा है वो, अभी समझा आपको, तो ये हुम क्या है, जमीर, जमीर, मुसीबतिन क्या है, फाइल, फाइल। तो फाइल के पहले वो जमीर आई, क्योंकि वो जमीर है तो पहले ही आएगी ना, टच करेगी उससे, जैसे हमने देखा। और यहाँ पे क्यों, यहाँ पे असाबत क्यों किया हुआ है, असाबत क्यों किया हुआ है, क्योंकि मुसीबतुन क्या है, बताइए मुझको, है मुसीबत। मुसीबत और वैसे भी सिंगुलर है वो, मुसीबतुन मुअन्नस, मुअन्नस है ना, तो मुसीबतुन इस पे प्लूरल, मतलब उसको मुसीबत आई मतलब एक सिंगल आई 10 आई, अपने तो उसको नॉर्मली एक ही बोलते हैं, मुसीबत आ गई, मतलब हम लोग एक ही मान के चलते हैं ना, मुसीबत एक बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। तो यहाँ पे भी सीगा किसका लगा हुआ है, मुअन्नस का ही सीगा, मुअन्नस का। ठीक है, ये इसको मैच कर रहा है, करेक्ट है, ये इसको मैच कर रहा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं आपको ध्यान में रखना, जो देखो फाइल क्या आपका मुसीबतुन है, और वो क्या है, मुअन्नस है, करेक्ट, दरमियान दरमियान में जमीर कौन सी है, बीच में जमीर कौन सी है, हम होम की, है ना, तो दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो मतलब ये कर रही है, और फिर इसने यहाँ पे दोनों भी आ सकता था, आपका असाब भी आ सकता था, और असाब भी आ सकता था, और असाबत भी आ सकता था। अब बताइए क्यों, मैंने तुमको थोड़ा अभी बीच में एक थोड़ा रॉ बताया था, मैंने एक लॉ बताया था बीच बी के टाइम पे बताया था, क्या बताया था, बी के टाइम, फेल और फाइल के दरमियान में हाँ, फेल और फाइल के दरमियान में कोई भी हर्फ चाहे वो मफूल बन के आए या अलग से कोई चीज आए, भी मफूल बन के आए, तभी भी ये रूल लागू हो जाता है। क्या लागू हो जाता है कि आप दोनों बोल सकते, क्या कर सकते हैं, ए भी कर सकते और जिन्स मुअन्नस भी कर सकते और
मुजक्कर भी कर بھی کر سکتے. اتنا دھیان میں رکھیے, پاسبل ہے, دونوں میں بھی پاسبل ہے ہاں. لیکن یہ ضروری ہے کہ مفعول اگر پہلے آ گیا ہے اور دونوں کو ہٹا رہا ہے, فائل کو اور فعل کو کیا کر رہا ہے, گیپ کریٹ کر رہا ہے, یا کوئی ایسا ورڈ جو دونوں کے بیچ میں گیپ کریٹ کر رہا ہے, تبھی بھی یہ لا چالو رہتا ہے, لگا سکتے ہیں لوگ. اوکے, ابھی میں دوسری اس سے ریلیٹ سے میں تم کو دوسری آیت سورہ بقرہ کی, ہم لوگ دوسری آیت دیکھتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی. اوکے چلو وہ دیکھ لے, وہ دیکھو اب اس میں بھی سیم مؤنث ہی ہے لیکن مذکر کا صیغہ یوز کیا گیا. تو رول یہ رہے گا کہ اگر فیل اور فائل کے بیچ میں کچھ آ گیا دوسرا ورڈ تو ہاں پھر جنس دونوں ہی چلے گی. دونوں ہی چلے گی, ماشاء اللہ ایک دم کریکٹ. فائل اور مفعول کے درمیان میں یا فعل اور فائل کے درمیان میں ورڈ فیل اور فائل فیل کے اور درمیان. فائل, دیکھو رول ہم لوگ کس کے, فائل کے رول بتا رہے ہیں, مفعول کے رول تو نہیں بتا رہا نا میں آپ کو. یہ دھیان میں رکھیں, رول کس کے ہے, فائل کے رول پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیشہ فائل کا رول رہے گا, فاعل کے درمیان میں چاہے مفعول آ جائے یا کوئی اور ورڈ آ جائے, سمجھے, تو دونوں چل جائے گا جو فاصلہ کریٹ کرے. ابھی تم کو یہاں پہ دیکھو ایک قرآن کی ایک منٹ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا. یہ دیکھیں, یہ لے لیتا ہوں میں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے ابھی یہاں پہ کیا ہے یہ, اچھا وہ ضمیر ہے نا. ہاں ہو ضمیر ہے. میں اس کو تھوڑا الگ کر دیتا ہوں. یہ ہو کیا ہوگی آپ کی, ضمیر ہے. معوذتن کیا ہے, فائل. فائل. فائل ہے. نصیحت کے لیے بولتے ہیں نا وہ لوگ زیادہ تر, معوذتن نصیحت کے لیے بولتے ہیں. ابھی یہ مؤنث ہے نا یہ, جی تو یہاں پہ دیکھو کیا ہے, صیغہ کا ہے, مؤنث یا مذکر ہے, مذکر. مذکر مذکر ہے. وہاں پہ مؤنث, یہاں پہ مذکر ہے. تو کیوں پھر ایسا ہوا, اوپر الٹا ہوا ہے, وہاں پہ برابر ہے ایسا بات. تو یہی چیز ہے کہ جب کوئی بیچ میں گیپ آ جائے تو کیا ہوگا, دونوں اپلائی ہو سکتا ہے. ہو سکتے ہیں. کریکٹ ہو گیا. یہ دونوں قرآن کی آیت کو کمپیئر کر کے دیکھیے آپ, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہاں پہ فائل کیا ہے, یہاں پہ معوذتن مؤنث سے دھیان میں رکھیے, بیچ میں ضمیر کون سی ہے, ہو کی ضمیر ہے. تو فاصلہ ہو رہا ہے نا. تو آنا چاہتا تھا جات, لیکن آیا کیا ہے, جا. جاہو. پر کبھی کبھی جاءت بھی آتا ہے نا سر. آ سکتا ہے نا. میں آپ کو کیا بولا, یہاں پہ دیکھو قرآن کو اس لیے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس کی کانٹیکس کو جاننا بہت ضروری رہتا ہے, کہ اگر اس کے ڈیپ میں آپ جاؤ گے نا تو آپ کو وہاں پہ پتا چلے گا کہ کیوں یہاں پہ جا لیا ہے اور اصابت کیوں لیا ہے. یہی وہ کانٹیکس بولا جاتا ہے قرآن کا. قرآن اللہ نے کوئی بھی چیز ایسے رینڈملی نہیں ڈال دیا اللہ نے, کہ یہاں پہ چلو تا ڈال دیا, وہاں پہ تا نہیں ڈال دیا. یہ رینڈم نہیں ہے, یہ تفسیر میں آپ کو ملے گا. جب آپ تفسیر پڑھو گے قرآن کی اور اس کا بیک گراؤنڈ پڑھو گے, تو یہاں پہ نصیحت کے سامنے مذکر کا صیغہ کیوں لیا گیا ہے, تو کچھ باتیں ایسی نظر آئیں گی آپ کو جہاں پہ مذکر پہ زیادہ بات ہوئی ہے, سمجھے. جیسے ہم لوگ نارملی بولا نا, ہمیں دن پہ بات کرتے ہیں نا, دن آج کل دن نہیں صحیح چل رہے, تو رات کا نام ہی نہیں لیتے ہم لوگ, سمجھے. آپ کو کبھی لگا آج کل ہمارے دن اچھے نہیں چل رہے, ایسا بولتے ہیں نا, جو نہیں بولنا چاہیے ایکچولی, لیکن بولتے ہیں. لیکن رات تو اس میں آ ہی جاتی ہے نا, تو اس کو کانٹیکسٹ, انڈرسٹینڈنگ اس کو کانٹیکسٹ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں قرآن میں, یہ پہلے آپ کو گرامر سمجھ میں آنا چاہیے. آپ نے گرامر سمجھا, ابھی آپ کو گرامر سمجھ میں آیا تھا اور آپ نے سوچا کہ یہاں پہ تا بھی آ سکتا تھا اور تا نہیں بھی آ سکتا تھا, لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تا کیوں نہیں آیا. اللہ نے یہاں پہ تا کیوں نہیں, دونوں آپشن تھا, تو تا کو کیوں نہیں دی گئی جگہ, جا کیوں کیا گیا, اوپر تا یوز کیا گیا, اصابہ کیوں نہیں کیا گیا. تو پھر تم قرآن کی آیتیں پڑھو گی, اس کا کانٹیکس پڑھو گے, اس کا بیک گراؤنڈ پڑھو گے, اور پورا اوور آل جب اس کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی کتنی خوبصورتی سے اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. جہاں پہ اگر مؤنث کا صیغہ دینے کا, وہاں پہ اللہ نے مؤنث کا ہی صیغہ دیا ہے, اور جہاں مذکر کا صیغہ دینا چاہیے تھا وہاں مذکر کا دیا سیا. اور بہت اچھی طریقے سے ایکسپلینیشن آپ کو ملیں گے, لیکن کبھی ہوگا یہ جب قرآن کی تفسیر کے ساتھ میں ہوتا ہے. اوکے, ایسے ہی نہیں کہ ایسا رینڈملی ڈالا ہوا ہے, کہ اللہ نے اپنے جیسے بولتے ہیں نا, اللہ کی کوئی بھی چیز مصلیحت کی طرف ہے, حکمت سے کی گئی ہے وہ.
اور اتنی اس لیے قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ تم ایک ایسی آیت بنا کے لے کے آؤ. پہلے تو سورہ کہا گیا, پہلے 10 پھر سورہ گیا, پھر 10 آیتیں کہا گیا, پھر کیا کہا گیا کہ ایک آیت ایسی, ایک جیسی ایک آیت ایسی بنا کے لے کے آؤ. تو یہ قرآن کی خوبصورتی ہے نا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ رہا آپ کو یہ چیزیں.